پروگرام احکام شریعت اور وضو سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر شرف حاضری حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم آپ کو وضو کا طریقہ عرض کرتے ہیں بالترتیب کہ کیسے وضو کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ وضو صحیح اور کامل ہونے کے لیے نیت کرنا کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو بالذات مطہر بنایا ہے۔ بالذات مطہر کہتے ہیں پاک کرنے والے کو، اور بالذات مطہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی کی مدد کے فی نفسی ہی، یعنی بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی گویا کہ ذات ہی ایسی بنا دی ہے کہ وہ پاکی کا فائدہ ضرور دے گا، بشرطے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز نہ ملی ہو۔ اسی لیے بالذات کی قید لگائی کہ اگر کوئی اور چیز شامل نہ ہو تو پانی کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ طہارت کا فائدہ دے گی، جیسے کہ آگ کو بالذات جلانے والا بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی جلنے کا قصد کرے یا نہ کرے آگ جلائے گی، اسی طرح کوئی پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرے نہ کرے پانی پاک کرے گا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور احناف کے نزدیک اس حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ ثواب الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا علماء احناف نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بغیر نیت کے وضو کرے گا، وضو ہو جائے گا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ گویا کہ حصول ثواب کے قصد و ارادے سے ہمیں وضو کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا، یا نماز کو اپنے لیے جائز کر لینے کے ارادے سے وضو کریں تاکہ اس وضو پر ثواب کا ترتب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ثواب عطا کیا جائے، اور پھر گویا کہ نیت کرنے کے بعد یہ ایک عبادت بنے گا، اور جب عبادت بنے گا تو ہمیں ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے قبل شریف کی طرف پیچھے سے امام کے، اسی طرح اگر وضو کی نیت کو بھی الفاظ کی شکل میں ظاہر کر دیا جائے تو یہ افضل و مستحب ہوگا۔ لہذا وضو کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر وضو کر رہا ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ میں نماز کو جائز کرنے کے لیے تیری رضا کی خاطر وضو کرتا ہوں، بس اتنا کہیں گے تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کہیں، جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرنا اس کام کی نیت کہلاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اونچی کی تھوڑی سی جگہ پر بیٹھیں، اس طرح کہ جب پانی گرے تو اس کی چھینٹیں ہمارے اوپر نہ آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ ماقبل ہمارے جو پروگرام گزرے ہیں اس میں تفصیل جان چکے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے لگ کر جو پانی گرتا ہے یہ مائع مستعمل کہلاتا ہے، یعنی استعمال شدہ پانی۔ اب یہ 2 طرح کا ہوگا، مثال کے طور پر اگر آپ بے وضو ہیں تو پھر تو یہ ہمارے اوپر سے ایک نجاست کو لے کر گرتا ہے، اور وہ نجاست حکمیہ نجاست کہلاتی ہے، یعنی ایسی نجاست ہم پر ایک طاری ہوتی ہے اگر بے وضو بھی ہیں، چاہے غسل مطلب جنبی نہیں ہے لیکن بے وضو ہیں، تو ہم پر ایک نجاست طاری ہوتی ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم سونگھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی نجاست جس کی کوئی اسمیل وغیرہ نہ ہو، نہ چھو سکے نہ دیکھ سکے، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، جیسے کہ بے وضو ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بے وضو پن میں مبتلا ہو کر شرعی لحاظ سے یا حکمی اعتبار سے ناپاک ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بے وضو ہم نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی شخص بے وضو ہوتا ہے تو اس پہ ایک طرح کی نجاست طاری ہوتی ہے، لہذا جب ہم وضو کرتے ہیں تو وہ پانی، وضو کا پانی اسی نجاست حکمیہ کو لے کر بہہ رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ نجاست حکمیہ سے آلودہ ہوتا ہے۔ اور بالفرض اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں اور صرف حصول ثواب کے لیے وضو پر وضو کر رہے ہیں تو اتنا ضرور ہے کہ یہ پانی ہمارے گناہوں کی گندگی اور آلودگی کو لے کر نیچے جائے گا۔ اس لیے حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ جب کسی جگہ اگر وضو تالاب وغیرہ پہ کوئی وضو کر رہے ہوتے تھے تو یہ اس پانی سے وضو نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے وجہ پوچھی جاتی تھی تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے ہیں، تو جو لوگوں کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں وہ میں اس تالاب کے اندر دیکھتا ہوں، اور اسی طرح جو ان کی نجاست بہتی ہے نجاست حکمیہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ منکشف کر دی ہے۔ اور ان کے ساتھی کہا کرتے تھے کہ جو کچھ علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اگر لوگ بھی دیکھ لیں تو ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کالا سیاہ پانی ہے جس سے لوگ وضو کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو صاحب اسرار لوگوں کا معاملہ ہے، جو رازدار لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ منکشف کر دیتا ہے، تو اور بہت سارے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں تو پوشیدہ معاملات ان کو نظر آ جاتے ہیں۔
گویا کہ اگر ہماری نگاہوں سے بھی پردہ ہٹ جائے اور ہم جب وضو کرتے ہیں تو جو پانی گر رہا ہو اگر ہماری نگاہوں اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیسا ہے، تو یوں لگے گا جیسے کالا سیاہ گندا پانی گر رہا ہے اور ہمارے کپڑوں کو آلودہ کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پانی سے جہاں تک ہو سکے اپنے کپڑوں کو بچائیں، لیکن اگر نہ بچیں تو بہرحال اس کی بنا پر ہمارے کپڑے ناپاک نہیں کہلائیں گے۔ لیکن چونکہ یہ پانی گناہوں کی گندگی، آلودگی کو یا نجاست حکمیہ کو لے کر گر رہا ہے، تو حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو اس سے آلودہ ہونے سے بچائیں، اور جان بوجھ کر اس پانی کو اپنے کپڑوں کے اوپر گرانا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، اگرچہ گرانے کی بنا پر ہم گناہگار نہیں ہوں گے۔ اس لیے فقہا نے ہر اس طریقے سے وضو کرنے کو مستحب قرار دیا کہ جس میں کم سے کم یہ پانی ہمارے کپڑوں پر گرے۔ لہٰذا ایک تو فرمایا کہ بیٹھ کر وضو کریں اور تھوڑا سا اونچی جگہ پر بیٹھ کے کریں تاکہ اگر بالفرض سامنے پانی گر بھی رہا ہو تو اس کی چھینٹیں ہم تک نہ آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی بہن کویسچن کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر بیسن پر واش بیسن پر وضو کرنا یہ شرعاً کیسا ہے؟ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر بیٹھ کر کرنا پاسبل ہے اونچی جگہ بیٹھ کر تو سب سے اولا اور افضل اور مستحب یہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنا منہ دھو کر پھر خیر ہاتھ دھونے میں تو پرابلم نہیں ہے، تھوڑا جھک کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سر کا مسح کریں گے اگر چہرہ خشک نہیں ہوگا تو یہ داڑھی یا چہرے سے پانی ٹپک کے کپڑوں پہ گرے گا۔ اسی طرح جب ہم پیر دھو رہے ہوں گے اس وقت مسلسل یہ قطرے ٹپک کر ہمارے کپڑوں کو آلودہ کر رہے ہوں گے اور مکروہ تنزیہی ہوگا۔ لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بالفرض اگر آپ کسی بامر مجبوری کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں واش بیسن وغیرہ پر، تو ایک تولیہ اپنے قریب رکھیے۔ پہلے آپ نے جیسے چہرہ دھویا تو اس تولیے سے فوراً چہرے کو اتنا خشک کر لیں، بالکل خشک نہ کریں، اتنا کر لیں کہ قطرے نہ ٹپکیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئیں، سیدھا ہاتھ دھویا، الٹا ہاتھ دھویا، پھر اس کو تولیے سے تھوڑا سا اتنا خشک کر لیں کہ مکمل پانی ختم نہ ہو لیکن قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں۔ اب اس کا فائدہ ہوگا جب آپ کھڑے ہو کر مسح کر رہے ہیں تو کوئی قطرہ کپڑے پہ نہیں ٹپک رہا۔ اسی طرح جب آپ پاؤں دھو رہے ہیں تو آپ کے قطرات اس مائع مستعمل کے ٹپکنے سے یا مائع مستعمل سے آلودہ ہونے سے بالکل محفوظ رہیں گے۔ تو یوں طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ جب آپ کھڑے ہو کر وضو کریں تو ساتھ ساتھ اعضائے وضو سے ٹپکنے والے قطرات کو ٹپکنے سے روکتے رہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ میں کال لیں گے، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد اس طریقے سے وضو کریں کہ وضو کے قطرات کم سے کم ہمارے کپڑوں پہ ٹپکیں، یا ٹپکے ہی نہیں تو سب سے افضل اور اولا صورت ہوگی۔ چنانچہ اونچی جگہ پر بیٹھ کر اور پھر ہم وضو کریں، بہتر ہے کھڑے ہو کر کریں یا بیٹھ کے کریں۔ دونوں صورتوں میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنے ساتھ ایک تولیہ والا رومال رکھ لے تو بہت ہی اچھا ہے، یا تولیہ آپ کے پاس ہو تو وہ بہت اچھی ہے کہ جیسے آپ نے چہرہ دھویا تو تھوڑا سا اتنا خشک کر لیں کہ قطرات آپ کے کپڑوں پہ نہ ٹپکیں، پھر جب آپ دونوں ہاتھ دھوئیں تو دونوں ہاتھوں کو اتنا بس خشک کر لیں کہ قطرات نہ ٹپکیں۔ گیلا پن مکمل ختم نہ کیجیے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو اعضائے وضو کی تری بروز قیامت ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں وضو کرتے ہیں تو میدان محشر میں ان کے اعضائے وضو ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے اس روشنی کو زیادہ کریں، تو گویا کہ بہت زیادہ روشن ہوں گے وہاں پر یہ، اور یہ پانی کی وجہ سے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بھی مکروہ تنزیہی لکھا ہے کہ مکمل طور پہ اعضاء کا پانی بالکل خشک کر دینا، یعنی اس طرح تولیے سے صاف کرنا کہ وضو کے بعد کہ بالکل خشک ہو جائے، مناسب نہیں ہے۔ تھوڑا اس طرح کر لیں کہ بس قطرات ٹپکنے بند ہو جائیں اور تھوڑی بہت تری رہے۔ ہاں اگر کوئی کمزور شخص ہے، جیسے آج کل سردیوں کا سیزن ہے کہ اس میں وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی بھی تری چھوڑوں گا تو پھر ٹھنڈک لگے گی اور اس سے مجھے سردی چڑھ جائے گی، نزلہ ہو جائے گا، وہ مجبوری کی صورت ہے۔ وہ مکمل طور پہ اگر خشک کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عام نارمل حالت ہے، صحت مند آدمی ہے، تو ہمارا یہی مشورہ ہے کہ وہ اس طریقے سے کرے۔ اس کے بعد قبلہ رو وضو کرنا سنت کریمہ ہے، مستحب لکھا ہے کہ ویسے یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وضو فرماتے ہوئے قبلے کی رعایت کی ہے، لیکن اس کو پسند فرمایا ہے، اور اچھا ہے کہ ہم قبلے کی سمت بیٹھ کر یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے پھر وضو کریں۔ تو یہ ایک امر مستحب آپ کہہ لیں کہ اگر اس طرح بیٹھ کے کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اور لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ قبلے کی سمت بیٹھ کر وضو کریں تو کلی کرتے ہوئے یا تھوکتے ہوئے احتیاط کریں کہ عین یوں منہ سیدھا کر کے نہیں کریں گے۔ ویسے تو کوئی بھی نہیں کرتا، نیچے ہی کرتا ہے، لیکن بالفرض کعبۃ اللہ کی طرف کیونکہ تھوکنا یا کعبہ کی طرف رخ کر کے کلی کرنا
یہ شرعن منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صاحب تھے جن کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بے خیالی میں ہوا، یقینی سی بات ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جان بوجھ کے کرے، اور خصوصاً اس دور کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف سمت منہ کر کے تھوک دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جرأت پر انہیں امامت سے معزول کر دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ کعبے کی تعظیم بہت ضروری ہے، لہذا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اگر بیٹھا بھی جائے تو ذرا احتیاط کے ساتھ پھر کلی کی جائے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کریں گے، اور بھی سنتیں ہیں اور طریقہ مزید انشاءاللہ باقی ہے، عرض کریں گے ایک مختصر کہ قصاص فرض ہے یا واجب۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ جب کوئی شخص قتل عمد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، یعنی قتل کا بدلہ جب قتل ہوتا ہے، جان کا بدلہ جان، تو اس کو قصاص سے تعبیر کرتے ہیں۔ قتل عمد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایسے آلے سے قتل کرنا جس سے موت یقینی ہو، جسے گولی مار دینا یا دھاری دار آلے سے وار کرنا، چاقو سے، تلوار سے، اور قتل کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ ارادہ کوئی اور چیز کاٹنے کا تھا، کسی کو اچانک لگ گئی اچھٹ کے اور وہ مر گیا، بلکہ مارنے کے قتل کا ارادہ ہی ہو، اور ایسے آلے سے قتل کیا جائے جس سے اکثر موت ہو ہی جاتی ہے، جس کو آلۂ جارحہ کہتے ہیں۔ تو یہ اب جو قتل متحقق ہوتا ہے اسے قتل عمد کہتے ہیں۔ عمد مانے جان بوجھ کر قتل کرنا، جان بوجھ کر، عمدن آپ نے لفظ سنا ہوگا۔ تو اس قتل کے بدلے میں مقتول کے ورثاء کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ قاتل سے قصاص طلب کریں، یعنی اس سے کہیں کہ اپنی جان آپ ہمیں دیں، تمہاری جان ختم کی جائے گی۔ تو یہ ان کا قصاص کا مطالبہ کرنا بالکل حق ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ اب جو آپ کا کوشچن ہے کہ قصاص فرض ہے یا واجب، تو یہ کسی شخص کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر حکومت اسلامیہ ہوتی اور قاضی موجود ہوتے، حاکم اسلام موجود ہوتا، تو اس پر یہ فرض ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے تو وہ قاتل کو پکڑ کر مقتول کے حوالے کرے، یہ اس پہ فرض یا واجب ہے، تاکہ مقتول کے ورثاء اس سے بدلہ لے سکیں۔ ویسے ہی قاتل پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر دے، اور مقتول کے ورثاء پہ یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ضرور قاتل کو قتل کرے، بلکہ حکم شرع یہی ہے کہ اگر قاتل چھپ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے تو یہ تو حاکم اسلام پہ لازم تھا کہ اس کو تلاش کر کے کرے، لیکن قاتل گنہگار ضرور ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرنا اس پہ فرض اور لازم ہے۔ اسی طرح مقتول کے ورثاء اگر بالفرض قصاص کو معاف کر دیتے ہیں بغیر کسی عوض کے، کہتے ہیں ہم نے معاف کیا، تو بالکل وہ معاف کر سکتے ہیں، گویا کہ ان کا حق تھا کہ وہ مطالبہ کر لیں، ان پر بھی گویا کہ فرض نہیں ہے کہ قصاص طلب کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر یہ معاف کرنے کے بجائے کسی مال پر صلح کر لیتے ہیں، یہ اتنا پیسہ ہمیں دے دو تو ہم تمہاری جان کو بخش دیتے ہیں، اس کا بھی ان کو حق حاصل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آپ کا کویسچن تھا کہ قصاص فرض یا واجب، اس جہت سے تو فرض یا واجب ہے کہ حاکم اسلام قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کرے، یہ اس پر لازم ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فی نفسی ہی کسی شخص کے اوپر قصاص کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا گیا ہے۔ ایک یہ بچی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غلطی کرتا ہے، ہم اس کو ایک لقمہ دیتے ہیں، یعنی اصلاح کرتے ہیں، اور وہ نماز میں ہماری اصلاح کو قبول کر لیتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کویسچن اسی سے متعلق یہ تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نماز شروع کرے اور ہم اسے باہر سے بتاتے رہیں تاکہ وہ نماز اپنی صحیح درست طریقے سے ادا کر سکے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ جب نماز ادا کرے تو باہر سے بلا ضرورت، یعنی باہر والے سے تو ضرورت ہو یا بلا ضرورت، وہ لقمہ لے ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آسان الفاظ میں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ دوران نماز کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ نماز میں دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ نماز میں ہے ہی نہیں، اس عمل کو کہتے ہیں عمل کثیر، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک شخص بلا ضرورت، جیسے مثال کے طور پر امام ہے، اس کے مقتدی ہیں، ان سے بلا ضرورت لقمہ لے، یا کوئی باہر شخص ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے ان سے اصلاح قبول کرے، لقمہ لے، تو یہ گویا کہ نماز پڑھتے پڑھتے کچھ سیکھنا ہوا، جس کو تعلم کہتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے کچھ سیکھنا، اس کو فقہا نے عمل کثیر قرار دیا ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے پوری لاجک بھی آپ کو بتا دی۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ طریقہ انتہائی غیر مناسب ہوگا۔ اگر نمازی نے سیکھنے کے قصد و ارادے سے بھی آپ کا لقمہ قبول کر لیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے قطعاً کوئی غیر نمازی کو لقمہ نہ دے۔ اسی طرح مقتدی امام صاحب کو لقمہ دینے سے پہلے اس کے پورے شرعی مسائل سیکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلط لقمہ دے دیا جاتا ہے، خلاف محل لقمہ دے دیا جاتا ہے۔
اگر امام نے قبول نہیں کیا ایسے لقمے کو تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر امام بھی قبول کر لے غلط لقمے کو تو امام کی بھی گئی، اور جتنے پیچھے پورے مقتدی ہیں، چاہے 100 ہوں، 50 ہو، 5000 ہو، 10,000 ہوں، سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے لقمہ دینا اور لقمہ قبول کرنے کے بھی احکام سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کے مطابق باہر سے اگر کوئی لقمہ دے اور نمازی سے قبول کر لے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لہٰذا باہر والے کو چاہیے کہ ہرگز ایسا کوئی کام نہ کرے۔ ایک نے کہا کہ بعض اوقات کھانسی آ جاتی ہے تو کچھ حروف بن جاتے ہیں، جیسے اوہ ایسا ہو جاتا ہے، تو اوہ ہو ایسا بن گیا، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیے فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ چھینک آئے یا ڈکار آئے یا کھانسی وغیرہ آ جائے اور غیر اختیاری طور پہ ایک دو حروف بن جائیں غیر اختیاری طور پہ، تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر آوازیں نکال رہے ہیں اور اس سے کم از کم 2 حروف بن گئے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہذا حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان کھانسی میں، چھینک وغیرہ کے معاملے میں اپنی آواز کو پست کرنے کی کوشش کرے۔ ایک نے فرمایا کیا یہ ایسا ہے، حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سفید کپڑا پہنے تو اسے سفید کپڑے کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری، یہ تو ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ سفید کپڑا پہنو کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایسے اس قسم کے الفاظ تو ضرور ہیں، لیکن یہ بھی درجہ استحباب میں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ انسان چاہے تو کلرفل کپڑے بھی پہن سکتا ہے اور کوئی معیوب نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ جو کسی کے کلرفل کپڑے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا اس پہ طنز کرتا ہے یا اس کلرفل کپڑے کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتا ہے یا اس پہ طنز کر کے اس کی دل آزاری کا مرتکب ہوتا ہے یا اسے اپنی محفل کے قابل ہی نہیں سمجھتا ہے، ایسا شخص شدید گناہ گار ہے اور اس کو توبہ کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ کلرفل کپڑے انبیاء علیہ السلام نے پہنے ہیں، صحابہ کرام نے پہنے ہیں، اولیاء عظام نے پہنے ہیں، فقہائے اسلام نے پہنے ہیں، نیک لوگوں نے پہنے ہیں۔ 1500 سال کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہمارے اکابرین نے کلرفل کپڑے پہنے ہیں۔ صرف سفید کپڑے پہننے والا اگر خدا نہ خواستہ کسی، وہ پہنے بہت اچھی بات ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ مستحب ہے، بہت افضل ہے، لیکن اگر کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا دیگر جو میں نے چیزیں ذکر کی تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے یہ حدیث بہرحال نہیں ہے کہ جس نے سفید کپڑا پہنا اسے سفید کپڑے کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کویشچن ابھی کہ یہ حالیہ کویشچن ہے کہ بعض اوقات فقیر پیسے مانگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ نشہ کریں گے، تو کیا ایسے آدمی کو پیسہ دینا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں جو روڈوں پہ عموماً مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو دینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ اصل میں گناہ میں معاونت ہے۔ ٹھیکے اور وہ لاکھوں کے اندر ہوتے ہیں، جہاں مشہور مارکیٹیں ہوتی ہیں یا بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں، وہاں کے تو باقاعدہ ٹھیکے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ بکتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو یہ ایک فقیر بناوٹی فقیر مافیا ہے، اس کے حوصلہ شکنی کے لیے اس قسم کے لوگوں کو نہ دیں۔ آپ کو اگر دینا ہی ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کریں، اپنے محلے کے اندر دیکھیں سفید پوش قسم کے لوگ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا خاندانی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، بیچارے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، فاقہ کر لیتے ہیں لیکن کسی کو اپنا حال ظاہر نہیں ہونے دیتے اور اس طرح شدید اذیت اور تکلیف میں ہیں، ان کو پیسہ دیجیے تو آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہوگا اور اس کی دعاؤں سے انشاءاللہ آپ ترقی بھی کریں گے۔ ان قسم کے لوگوں کو نہ ہی دیں، یہ بہتر ہے۔ کوئی بھی جو واقعی حقیقی فقیر ہوگا، غریب ہوگا اور غیرت مند ہوگا، وہ اس طرح فٹ پاتھوں میں کھڑے ہو کر بھیک نہیں مانگ رہا ہوگا، تو وہ شاید کسی کے پاس جا کے تو مانگ لے، لیکن بہرحال یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کریں۔ دوسری بات، ایک تو ان کو دینا ہی منع، دوسری بات یہ کہ جب ظاہری علامت نشے کی آپ کو لگ رہی ہے تو پھر اس کو ہرگز پیسہ نہ دیں۔ ہاں یہ میں ضرور آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ غریب ہے، فقیر ہے، چاہے وہ نشے بازی کیوں نہ ہو، اگر وہ کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دیجئے اور آپ کو یقین ہے کہ اس کے بعد پیسے نہیں ہوں گے، بھوکا ہے، تو آپ کھانا خرید کر اس کو دے دیجئے۔ وہ بھی جب آپ کو یقین ہو کہ بیچ کر، ایسا نہیں کہ اس کی بھی پڑیا خرید لے گا، تو اگر بالفرض یا آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں پیسے دے دوں گا، بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اور آپ مالک کو، دکاندار ہوٹل والے کو پیسے دے دیں گے اس کو کھانا دے دینا، یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ پیسے نہ دیں، خصوصاً جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نشئی سا محسوس ہو رہا ہے، تو یہ بھی پھر اس کے نشے کے معاملے میں معاونت ہوگی جس میں آخرت میں آپ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یہ نہ کہیے گا کہ جی ہماری نیت تو اچھے کام کی ہے نا۔ دیکھیں جب ظاہر ایک گناہ کی طرف نشاندہی کر رہا ہے تو پھر آپ کو اپنی نیت کو سنوارنا، سدھارنا ضروری ہے۔ ایک ظاہری طور پہ غلط معاملے کو دیکھتے ہوئے پھر نیت اچھی کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ آپ کو تھوڑا بہت شبہ ہے اس کے اندر کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے یا قتل کرے گا لوگوں کو، تو اس کے ہاتھ میں پستول دے دینا کہ جی اچھی نیت کے ساتھ دے رہے ہیں، چاقو دے دینا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا ظاہری علامات، ظاہری قرائن جب کسی برائی کی طرف نشاندہی کر رہے ہوں تو اس وقت حسن نیت کے ساتھ بھی تعاون نہیں کر سکتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ بھائی فرماتے ہیں کہ کیا دل ہی دل میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں فقہ حنفی کے مفتہ بھی قول کے مطابق
یعنی جو معتمد قول ہے جس پہ اعتماد کیا گیا وہ یہی ہے کہ نمازی پر لازم ہے کہ اگر اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہو تو کم از کم اتنی آواز سے ضرور پڑھے کہ اگر اطراف میں کوئی شور وغیرہ نہ ہو، کوئی بہراپن نہ ہو، تو آواز اپنے کانوں تک پہنچے۔ اگر شور شرابہ جیسے مشینوں کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں، تب بھی اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر یہ مشینیں بند ہو جائیں تو آپ کے کان اپنی آواز کو سننے لگیں۔ اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ہونٹ بند رکھے اور دل میں نماز پڑھے تو ہمارے اکثر فقہاء احناف یہی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے جو سابقہ زندگی میں ہوا، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان نمازوں کو دوبارہ پڑھیں، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ اتنی آواز سے کم از کم آپ ضرور پڑھیں کہ آپ کے کان آپ کی اپنی آواز کو سن لیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ صرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، جہاں شریعت نے فرمایا ہے کہو یا پڑھو، ہر جگہ ایسا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ جانور ذبح کرنے لگے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے۔ وہاں پر بھی اگر کسی نے ہونٹ بند رکھے اور دل میں بسم اللہ اللہ اکبر کہا، چھری چلا رہے ہیں، قصائی صاحب نے ایسا کیا یا مالک نے ایسا کیا، وہ جانور جائز نہیں ہوگا، مردار ہو جائے گا۔ اس لیے بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنی ہوگی۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ جنازے میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جیسے نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب تو تکبیریں لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے جو لوگ ہیں وہ بس منہ بند ہے، ہونٹ بند ہے، وہ تکبیر بعض اوقات لگاتے ہی نہیں، یہ لگاتے ہیں تو دل میں لگاتے ہیں، اس سے نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ آپ کو اس میں بھی چاروں تکبیریں اتنی آواز سے کم از کم کہنی ہوگی کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بیمار ہو گیا اور کچھ روزے اس کے چھوٹ گیا، بعد میں وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا متفرق طور پہ رکھ سکتا ہے یا لگاتار رکھنے ہوں گے؟ دیکھیں، قضا کے مسئلے میں یہی ہے کہ لگاتار رکھنا شرط نہیں ہے، یہ متفرق طور پہ رکھ لیں، ایک ہفتے میں ایک رکھا، دوسرے ہفتے میں دوسرا، تیسرے ہفتے میں تیسرا۔ ہاں اگر کفارے کے روزے ہوتے تو کفارے کے روزے تتابع کے ساتھ رکھنا، یعنی پے در پہ رکھنا، بغیر کسی وقفے اور گیپ کے رکھنا لازم ہوتا ہے، لیکن یہ قضا روزے ہیں، قضا روزوں کے اندر وقفہ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میرا نام آصف ہے، کیا یہ نام درست ہے؟ دیکھیں، آصف یہ واصف ہوگا، واو کو خلاف قیاس حمزہ سے بدل دیا، واصف جس کا وصف بیان کرنے والا، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحب آصف بن برخیہ، بعض نے آصف لکھا ہے، بعض نے کہا ہے آصف بن برخیہ تھے، تو بہرحال ان کا نام بھی اس طرح اس سے منسوب ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا قسطوں پر گاڑی وغیرہ یا کوئی اور چیز لینا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قسطوں کے کاروبار میں سود کا معنی نہیں پایا جاتا ہے، اس میں ایک شخص ایک چیز کا ہی بدلہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا مطلب انداز بدل جانے کی بنا پر قیمت میں کمی یا زیادتی کرتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے اگر آپ نقد لیں گے، مثلا یہ گلدان ہے تو 50 روپے کا، اور اگر ادھار مجھ سے لیں گے 1 سال بعد دیں گے تو مثال کے طور پہ 100 روپے کا۔ تو دیکھیں، اگر وہ نقد دے رہا ہے تب بھی اسی کی قیمت بتا رہا ہے، اسی کے بدلے میں پیسہ لے رہا ہے، اور ادھار اگر آپ خریدتے ہیں تب بھی اسی کی قیمت وصول کر رہا ہے، بس قیمت زیادہ کم کر دی ہے، لیکن ہے وہ اس چیز کا عوض۔ حالانکہ اگرچہ اور سود کا مفہوم اس کے بالکل جدا گانا ہے۔ سود یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مالی معاملہ کریں اور اس میں کچھ زیادتی کو مشروط ٹھہرا دیا جائے، اور وہ زیادتی ایسی ہو جو کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں، مجھے ضرورت ہے، اور میں یہ کہوں کہ میں آپ کو 1 لاکھ دیتا ہوں، لیکن 1 سال بعد جب میں لوں گا تو آپ کو 1,25,000 روپے دینے ہوں گے۔ وہ کہے چلو ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں معاذاللہ یہ جو معاملہ ہوا، یہ مالی معاملہ تھا، قرض کا مالی معاملہ، اور اس میں ہم نے قرض کا مالی معاملہ کرتے ہوئے 25,000 کو زائد ٹھہرایا، اور یہ ایک ایسی زیادتی اور جو مشروط بھی ہے۔ میں نے کہا شرط یہ ہوگی کہ آپ مجھے دیں گے، مشروط بھی ہے، اور یہ 25,000 کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مجھے 1,25,000 دیتا ہے تو 1 لاکھ تو میرے 1 لاکھ کا بدلہ بنا، 25,000 کس چیز کا بدلہ بنا، اب سود متحقق ہوگا۔ تو لہٰذا قسطوں کے کاروبار میں سود متحقق نہیں ہوتا ہے، اس میں نقد اگر قیمت لے رہے ہیں وہ بھی چیز کا بدلہ ہے، ادھار اگر تھوڑا زیادہ کر کے بھی لے رہے ہیں لیکن ہے وہ چیز کا ہی بدلہ، تو پھر یہ چونکہ ایسی زیادتی ہے جو عوض کے بدلے ہے، کسی چیز کے بدلے میں ہے، بلا عوض نہیں ہے، تو سود نہیں ہے، اس لیے قسطوں کا کاروبار بہرحال جائز ہے۔ ہاں، یہ جو قسطوں کا کاروبار کرنے والے کچھ کنڈیشنز لگا دیتے ہیں، اس میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ جب کوئی قسطوں پہ کوئی چیز خریدنا چاہیں تو ہو سکے تو کسی عالم اور مفتی صاحب کو ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ایک دفعہ بتا دیں، تو وہ بتا دیں گے بھی کون سی جائز ہے کون سی ناجائز، جو ناجائز ہیں اس میں تھوڑی بہت ترمیم کی گنجائش بھی وہ بتا دیں گے، تو وہ ان سے آپ طے کر کے پھر قسطوں کا کاروبار بلا کراہت کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ نجومی کا حکم کیا ہے، نجومی کے پاس جانا، اپنا ہاتھ وغیرہ دکھانا، مستقبل کے معاملات معلوم کرنا۔
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ اور سیاہ ستہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نجومی کے پاس جانا کفر ہے۔ اس کا مطلب شارح نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نجومی کے پاس گیا اور جو کچھ مستقبل کا معاملہ اس نے ذکر کیا اگر ہم اس کو 100% درست تسلیم کر لیں کہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ کفر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کسی نجومی کے، اور اسی کو حدیث میں کفر فرمایا گیا، اور اگر ہم نجومی کے پاس جاتے ہیں، وہ اس سے مستقبل کا حال معلوم کرتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں رکھتے کہ جو کچھ بتائے گا 100% درست ہوگا، بلکہ شک ہے شاید ہو جائے شاید نہ ہو، تو ایسی صورت میں جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کفر تو نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور انسان شدید گناہگار ہوگا۔ اور اگر اس لیے جاتا ہے کہ چلو جاؤں گا اور میں اس سے پوچھوں گا، جب وہ غلط بتائے گا تو میں پھر اس کی مذمت کروں گا اور ثابت کروں گا تم غلط ہو، اس نظریے کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی خواہ کیوں جائے، چھوڑ دیجئے۔ تو بہرحال کوئی نجومی صاحب ہمارا سن رہے ہوں تو یہ بیان تو برا نہ مانے، لیکن آپ ہی کے اگر آپ واقعی مسلمان ہیں اور جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کو آپ مانتے ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم سے منع فرمایا، اور اس میں صراحتاً ممانعت فرما دی سرکار نے کہ نجومی کاہن کے پاس نہ جایا جائے، شدید اس کی مذمت ہے، اس لیے ہم بھی منع کر رہے ہیں۔ ہمیں باقی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، اور نجومی حضرات کو چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اگر آپ مسلمان ہیں تو۔ بہن نے فرمایا کہ سنا یہی ہے کہ اگر استری والے کپڑے پہنے تو اس سے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے، لہٰذا کبھی کبھی بغیر استری والے کپڑے بھی پہنے جائیں۔ تو یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ جب بھی استری والے، یہ چونکہ لگاتار استری والے کپڑے پہنتا ہے تو ضرور اس کے دل میں تکبر یا غرور ہوگا، یہ غلط ہے۔ ہر شخص کو اپنا خود ذاتی محاسبہ کرنا ہے، کسی پہ فتویٰ نہیں دینا ہے۔ ہاں اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر میں لگاتار استری والے کپڑے پہنوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دل میں تکبر اور غرور پیدا ہو جائے۔ اگر اس کی لہر محسوس ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھار بغیر استری والے کپڑے بھی پہنے جائیں۔ الحمدللہ میں اپنے گھر میں بغیر استری والے ہی کپڑے پہنتا ہوں، یہ واقعی دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جب آپ کسی پبلک پلیس پہ جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، تو پھر بہرحال کپڑوں کی نفاست سے شخصیت کا اندازہ کیا جاتا ہے، اور خواہ اپنی شخصیت کو ڈیمیج کرنا، خواہ اپنی شخصیت کو کسی کی نگاہوں سے گرانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہٰذا اگر آپ شادی بیاہ میں گئے اور ٹیڑے میڑے گندے سے کپڑے ہیں، ججڑے بجڑے ہوئے پڑے ہیں استری کے بغیر، اور آپ وہاں پہنچ جائیں تو خواہ مذاق کا نشانہ بھی بنیں گے، اور جو آپ کے رشتہ دار ہوں گے، جو ماں ہیں، باپ ہیں، یا بیوی بچے ہیں، شوہر نے ایسا کیا تو وہ بھی بیچارے گلٹی فیل کریں گے، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، تو ان کی دل آزاریاں ہوں گی۔ ایسی بزرگی اور تقوی کا شریعت مطالبہ نہیں کرتی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ایسے مقام پہ جائیں تو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو سنوار کر جائیں اور غرور اور تکبر سے بچنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں۔ دوسرے نے فرمایا کہ اگر بالفرض شوہر کو اس طرح کے کپڑے پہننا گھر میں بھی سخت ناپسند ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بیوی پہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر بالفرض بیوی کو خوف بھی ہو کہ میں اس طرح کے کپڑے پہنوں گی تو غرور تکبر آ جائے گا، تو وہ اپنے اس خوف کو ختم کرے، غرور تکبر سے بچنے کے لیے دیگر کچھ اعمال اختیار کرے، لیکن شوہر کے حکم کو ہرگز نظر انداز نہ کرے، بلکہ حکم ہی نہیں، شریعت نے شوہر کے مزاج کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا کہ جیسے میں نے حدیث عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ اگر اس کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہوا ہو اور یہ عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اس کے بدن کو صاف کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ ایک فعل بڑا کراہت والا فعل ہے کہ زبان سے خون کو چاٹنا یا پیپ کو چاٹنا، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کے مزاج کا لحاظ رکھے، لیکن دائرہ شریعت میں رہ کر، چاہے اس میں اس کو کتنی اذیت اور تکلیف کیوں نہ ہو، چاہے طبیعت کتنی ہی اس کو ناپسند کیوں نہ سمجھ رہی ہو، جیسے تھکی ہاری ہیں، لیٹ گئی، اب شوہر نے کہا دل چاہ رہا ہے چائے پینے کو، ہماری ازواج بابا رات میں نہیں بنا رہی ہو، 12 بج گئے، تمہارے ہر وقت میں چائے پینے کا موڈ بنا رہتا ہے، اب وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کے بیٹھ، اچھا چلو اس کو چھوڑ دو۔ بیوی کو چاہیے کہ اس وقت اس کی پسند کا لحاظ کرے، چاہے کتنی تھکی کیوں نہ ہو وہ جائے، اس میں اتنے درجات ہوں گے کچھ انتہا نہیں۔ تو ہماری وہ بہنیں جنہوں نے شوہر کو، مظلوم شوہر کو کٹ پتلی بنایا ہوا ہے، اور جب موقع ملتا ہے 2 منٹ میں معذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دی، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ شوہر آپ کے سامنے کتنے مظلوم اور بے ضرر سا کیوں نہ ہو، آپ کو کتنا حقیر کمتر کیوں نہ نظر آ رہا ہو، آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کو دیکھیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔
آپ کا شوہر چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی نظر میں کتنے نکما نکھٹو اور بیکار قسم کا آپ کو نظر آ رہا ہو، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بحیثیت شوہر کے ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ اس کی پسند ناپسند اور حکم کا لحاظ رکھنا بیویوں پہ فرض واجب ہے، اس کا خیال رکھیے۔ لہٰذا اگر شوہر دائرہ شریعت میں رہ کر حکم دے رہا ہے، جیسے کہ استری والا مسئلہ، کوئی یہ شریعت نے منع تو نہیں کہ استری والے کپڑے پہننا، لہذا شوہر کا اگر حکم یا اس کی پسند ہے تو عین دائرہ شریعت میں رہ کر ہے تو بیوی پہ فرض ہے کہ وہ استری والے کپڑے پہنے تاکہ اس کے شوہر کا دل خوش ہو۔ ایک بہن نے یہ مزید کویشچن کیا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو یہ بتایا کہ جی اپنے گھر والوں کو صدقہ دیں، سب سے افضل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی صدقہ تو مال کا میل ہوتا ہے، ہم اپنے گھر والوں کو میل دیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو مال کا میل، جس مال کو قرار دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر صدقے کے بارے میں نہیں ہے، نفل صدقے کے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو جو بھی اس طرح کہہ رہا ہے اس کا یہ اعتراض یا اس کی جو ذہانت کی تیزی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالے، اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب اس صدقے کا ہے جو انسان اپنے گھر والوں کو عطا کرتا ہے۔ لہذا صدقے کا مفہوم اصل میں نہیں معلوم۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ثواب کے حصول کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے شرعاً، اور یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے اگر ہم پہ فرض واجب نہ ہو۔ فرض واجب ہو تو اسی صدقے کو زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں یا فطرہ کہتے ہیں یا قربانی کہتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ نفلی صدقہ اپنے گھر والوں کو دینا افضل اور اولا ہے، یہ کوئی مال کا میل نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کو بھی جو مال کا میل قرار دیا ہے نبی کریم نے، وہ اس جہت سے نہیں کہ گندا ہے، اگر گندا ہوتا تو غربا کو دینے کا حکم کیوں ہوتا، اس کو ضائع کرنے کا حکم ہوتا۔ وہ تو مراد یہ ہے کہ جس طرح میل انسان اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، جدا کر کے پھینک دیتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو اپنے اصل مال سے علیحدہ کرو۔ تو گندگی بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مال سے علیحدہ کرنے کا حکم بیان کرنا مقصود ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ضرور یہ ہوگا کہ یہ چونکہ لوگوں کو اپنے مال سے زکوٰۃ کے مال کو دور کرنے کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال اپنے اصل مال کے اندر نہیں رکھنا چاہیے، یہ اصل مال کے سے کم از کم یہ کمتر درجے کا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدقہ، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صدقہ واجبہ کی کھجور تھی، وہ اٹھا کے منہ میں رکھ لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے منہ سے اس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نبی کریم نے منع فرمایا کہ یہ اس کو اپنے اصل مال سے علیحدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے اصل مال سے کم تر درجہ رکھتا ہے، اسی لیے اس کو غریب کو دینے کا حکم دے دیا گیا، اس لیے اس کو میل سے تعبیر فرما دیا، لیکن معاذ اللہ کوئی برا نہیں ہے۔ اصحاب صفہ جو 70 کے قریب ہمیشہ صحابہ رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر علم دین سیکھتے تھے، اور یہ کس طرح گزارا کرتے تھے آپ دیکھیں، اٹھا کے شروحات پڑھ کر دیکھیں، صدقات، خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ جو آتی تھی وہ ان صحابہ کرام پر خرچ کی جاتی تھی۔ تو یہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تناول فرمایا ہے، تو لہٰذا فی نفسی ہی یہ کوئی معاذ اللہ گندی چیز نہیں ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو صدقہ، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو دیں اگر وہ مستحق ہیں، پھر قریبی رشتہ داروں کو دیں، اگر وہ بھی مستحق نہیں ہے بالفرض تو پھر اہل محلہ میں تلاش کریں، اس میں بھی کوئی مستحق نظر نہیں آتا تو پھر اپنے شہر والے، اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ باہر کہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی غلط کہا جس نے بھی کہا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کو شریعت پر پیش مت کرو، کیونکہ جب تم شریعت کو سیکھو گے، اس مسئلے کو شریعت پہ پیش کرو گے تو حرج میں پڑ جاؤ گے، اور حرج تو شریعت نے اٹھا دیا ہے۔ واہ بھی واہ، بڑا مفتی ہے جس نے یہ جملہ بولا، اس سے پہلے حرج کی تعریف معلوم کر لیں کہ اس کو حرج کی تعریف بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شرعی احکام خود شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، اگر ان شرعی احکام کے اندر فی نفسی حرج موجود ہوتا تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے حرج اٹھا دیا ہے، تو کیا شریعت پھر حرج میں مبتلا بھی کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شرعی حکم، ہر مسئلے کا شرعی حل حرج کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں حرج محسوس خود شریعت کو ہوا، شریعت وہاں پہ رعایت دے دیتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر کسی مقام پر واضح طور پہ شریعت کی طرف سے رعایت نہیں ہے تو پھر اس منصب کو سپرد کر دیا گیا ہے علماء اسلام پر، اور علماء اسلام کی طرف ان کو سپرد کر دیا گیا ہے، یا مفتیان کرام، مجتہدین، اور یہ ہر دور میں رہیں گے۔
لہٰذا اس میں بھی عوام الناس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی مسئلے کو دیکھ کر سوچے جی شرعی حکم بہت سخت ہے تو میں حرج میں پڑھ رہا ہوں تو چلے میں رعایتی پہلو اختیار کر لوں. یہ علماء، فقہاء اور مجتہدین کا کام ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ اس مسئلے میں آپ کو رعایت مل سکتی بھی کہ نہیں، اور جس کو آپ حرج سمجھ رہے ہیں شریعت بھی اس کو حرج سمجھ کر آپ کو رعایت دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے کہا بالکل غلط کہا وہ جاہل شخص ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ہر مسئلے کو شریعت پر پیش کرنا ہم پر فرض اور واجب ہے، ہر مسئلے کو پیش کرنا ہوگا اور اس کا شرعی حل تلاش کرنا ہوگا. ہاں اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس شرعی مسئلے کا جو حل آپ کے سامنے آیا ہے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے میں حرج محسوس ہو رہا ہو تو اس کے لیے پھر علماء کرام سے رجوع کریں کہ کیا مجھے حرج محسوس ہو رہا ہے، اس میں رعایت کے پہلو نکل سکتا ہے کہ نہیں. اگر وہ کہیں یس تو پھر آپ رعایت حاصل کر لیں، نو تو اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو یہ غلط ہے، وہ حقیقتاً مشکل نہیں ہے ورنہ علماء رعایت دے دیتے، اس پر آپ کو عمل پیرا ہونا پڑے گا. بھائی نے غسل کا طریقہ پوچھا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں وقت کی کمی کے